ملتی ہے۔ کسی نے سوال کیا ان دنوں میں کچھ خاص کھانے بنائے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہوگا؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان حرمت والے مہینے کے اعتبار سے یہ سوچتا ہے کہ ہم کچھ کھا لے پی لے، یا تعظیم والے دن ہیں، یا روزہ رکھتے ہیں لوگ محرم میں تو ہم ان کو کچھ بھیج دیں، جس کی نسبت سے وہ کچھ خاص بنا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ عجیب و غریب رسومات کرتے ہیں، وہ تو بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شربت بنا کے خاص طور سے ان دنوں میں بانٹتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ درست نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کو ثواب ملیں گا، جو کربلا میں جو لوگ تھے ان کو اس کا اجر ملیں گا۔ لیکن میرے بھائی، اگر آپ اس واقعے کو یاد کر کے کوئی شربت پی رہے ہیں تو تعجب کی بات ہے۔ وہ واقعہ خوشی کا تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، وہ واقعہ ایک شہادت اور غم کا ہے، تو آپ اس دن شربت بنا کے پیے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کا ریلیشن کیا، مجھے کچھ سمجھ میں پلے نہیں آتا۔ مطلب غم تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، کوئی غم کے اندر واقعہ لوگ سے سناتے کہ وہ لوگ پیاسے تھے، ان کو پانی تک نہیں ملا، اور یہاں آپ لوگ شربتیں پلا رہے ہیں، یہاں لوگ آپ دودھ پلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دودھ کی شربت پلا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ؟ تو یہاں مسئلہ یہ کہ ایک طبقہ جو ہے مکمل غم میں چلا گیا اور دوسرا طبقہ مکمل خوشی میں چلا گیا، اس مہینے بہت غلط بات۔ ہم نے اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ تو لہٰذا شربت وغیرہ بنانا، اسپیشل کھانے بنانا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس میں کچھ خاص قسم کے میٹھے بنائے جاتے ہیں نا، ایک میٹھا ہوتا ہے، روٹیاں ڈالی جاتی، چونگے بولتے ہیں، ہاں روٹیاں ڈالی جاتی ہے، اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا اسپیشل کرے نہیں سمجھا؟ مطلب ایک طبقہ غم بنا رہا ہے، دوسرا طبقہ اتنی خوشی کی اسے میٹھے بنا رہا ہے، شربتیں بانٹ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اعتدال پر چلنا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا اس دن میں کیا کیا، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ان کی زندگیوں سے آپ دیکھ لیں اور وہ عمل کریں، انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے عمل کافی ہو جائے گا۔ تو افراط اور تفریط کے ہم یقیناً شکار ان معاملوں میں نہ